تو عزیزان گرامی، لفظ امیر المومنین کی عظمت کا احساس ہوا آپ کو کہ امیر المومنین، اچھا بادشاہ کا لباس لے جا کے کسی مسخرے کو پہنا دیجئے تو کیسا لگے گا وہ؟ اب جو دنیا یہ خطاب لے گئی تو جو حسین کو قتل کرے وہ امیر المومنین، جو کعبے پہ آگ برسائے وہ امیر المومنین، جو مدینے کو تاراج کرے وہ امیر المومنین، جو شراب کے حوض میں غوطے لگائے وہ امیر المومنین، جو حرام و حلال میں تمیز نہ کرے وہ امیر المومنین، جو کردار کا بگڑا ہوا ہو وہ امیر المومنین، جس کی سیرت کچھ نہ ہو وہ امیر المومنین. تو کیا دنیا نہ سوچے گی جب امیر ایسا ہے تو مومنین کیسے ہوگا؟ کیا مسلمانوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ بنی امیہ اور بنی عباس کی محبت کو دل سے نکال کے یہ دیکھیں کہ اسلام میں ملوکیت نے کیا کھیل کھیلے ہیں، اور جو کھیل کھیلے ہوں وہ کھیلے ہوں، جو کھیل کھیلے ہوں وہ کھیلے ہوں. کم از کم اب تو یہ تحقیق کیجئے کہ جب یہ لوگ جن کے پاس ٹائٹل تھے بگڑ گئے تھے تو اصلی اسلام تھا کہاں؟ ارے یہ تو ڈھونڈیے کہ پھر اصلی اسلام تھا کہاں؟ جو خلافت کدے کہلا رہے تھے، جہاں امیر المومنین نامے لوگ رہتے تھے، وہ تو شام کے عشرت کدے تھے، وہ تو بغداد کی رنگین راتیں تھیں. اسلام ان کے گھر میں نہیں رہے گا تو بھی اسلام رہتا کہاں تھا؟ اس کی تحقیق کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اور عزیزان گرامی، تھوڑی سی ہمت سے کام لیجئے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی ان بادشاہوں کا، چاہے وہ یزید ہو، چاہے وہ مروان ہو جس کو رسول اللہ نے مدینے سے نکالا تھا، چاہے وہ اس کا بیٹا عبد الملک ہو، اور چاہے عبد الملک کی بیٹے ہوں، ان کی کوئی گنجائش اسلام میں ہے نہیں. شیعوں کے پہلے امام علی ہیں، لہذا کوئی شیعہ علی کے خلاف بولنا پسند نہیں کر سکتا. شیعہ کی جان چلی جائے مگر علی کے خلاف نہیں سن سکتا، اس لیے کہ اس کے امام اول ہیں، سنیوں کے خلیفہ راشد علی ہیں، لہذا کوئی سنی علی کے خلاف نہیں سن سکتا، اس لیے کہ خلافت راشدہ ختم ہو رہی ہے علی پر. صوفیوں کے سب سے بڑے صوفی اور سارے پیروں کے پیر اور سارے ولیوں کے ولی علی ہیں، تو کوئی صوفی، سب سے بڑے صوفی، سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے ولی کی شان میں گستاخی پسند نہیں کر سکتا. ملوکیت میں اسلام میں جو گل کھلائے ہیں، سلطنت و اقتدار نے اسلام کو جتنا بدنام کیا ہے، آج اسی کا نتیجہ ہے. ملوکیت کے دیے ہوئے کلچر کا یہ اثر ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمان اس طرح نکو بنا گھوم رہا ہے کہ کوئی اس کو سہارا دینے والا اور سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. تو آپ یقین مانیے اسلام آج بھی ویسا ہی عظیم ہے جیسا کل تھا. کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ دامن اسلام پر ہلکی سی گرد بھی ہے، اس لیے کہ صداقتیں ماننے والوں کی پابند نہیں ہوتی. اسلام ایک صداقت ابدی ہے. سچائی چاہے ساری دنیا مل کے سچ بولے تو سچائی کا عروج نہیں ہے، اور ساری دنیا مل کے جھوٹ بولے تو سچائی کا زوال نہیں ہے. اگر ساری دنیا مل کے سچ بولے
تو یہ انسانی کردار کا عروج ہے کہ وہ سچا ہو گیا، اور اگر ساری دنیا مل کے جھوٹ بولے تو یہ انسانی کردار کا زوال ہے کہ وہ جھوٹا ہو گیا۔ سچائی ایک آفتاب ہے جو ہم سے بہت اوپر چمک رہا ہے، اسی طریقے سے اسلام ایک آفتاب ہے جو ہم سے بہت اوپر چمک رہا ہے۔ اب جو حالات ہیں یہ ملوکیت کی دین ہے۔ لا الہ الا اللہ ماننے والوں کا محتاج نہیں ہے، محمد رسول اللہ ماننے والوں کا محتاج نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کے سامنے اور آپ کے سامنے کیا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں، میں لوگوں کی فکر سے اپیل کر رہا ہوں کہ میری باتوں کو گروہی اور فرقہ بندی کے حساب سے نہ دیکھیں، میری باتوں کو اسلام کے تناظر میں دیکھیں۔ میں آپ کے سامنے دو تصویریں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اور جگہ جہاں میری آواز جا رہی ہے ان سب سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اس میں سے کون سی تصویر کو اسلام سمجھتے ہیں اور کون سی تصویر کو اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہیں اور کون سی تصویر کو اپنے گھر سے باہر پھینکنا چاہتے ہیں۔ سنیے گا، عرب کا ڈیزرٹ ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیے، منظر دیکھ لیجیے گا، میں آپ کے سامنے تصویریں بنا کے پیش کر دوں گا اپنے ڈسکرپشن سے۔ عرب کا ڈیزرٹ ہے، عراق کا ملک ہے، دوپہر ہے، سورج آگ اگل رہا ہے، زمین دہک رہی ہے، ایک قافلہ مکے کی طرف سے کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس قافلے والوں کو بہت دور کے اوپر کسی دوسرے قافلے کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ ایک قافلہ اسی ڈیزرٹ میں، اسی گرمی میں، اسی دوپہر میں کوفے کے ڈائریکشن سے اپوزٹ ڈائریکشن میں مکے کی طرف جا رہا ہے۔ دونوں قافلے چل رہے ہیں، فاصلہ گھٹ رہا ہے، قافلے ایک دوسرے سے قریب آ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب دونوں قافلے، دونوں لشکر آمنے سامنے پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مخالف لشکر ہیں۔ یہ دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ وہ قافلہ جو کوفے سے مکے کے ڈائریکشن میں آ رہا تھا وہ تعداد میں تو زیادہ تھا مگر بے انتہا پیاسا تھا۔ عرب کی گرمی نے اور پانی کے ختم ہو جانے نے ان کی حالت غیر کر دی تھی، ان کی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی تھیں، ان کے جانور پیاس کی وجہ سے بے حال ہو رہے تھے اور ان کے ہوش حواس صحیح نہیں تھے۔ مکے کی طرف سے آنے والے قافلے کے سردار نے جب ان کی پیاس کا یہ حال دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے دشمن صحیح، یہ ہمارے مخالف صحیح، یہ ہمارے قتل کرنے کے لیے آنے والے صحیح، مگر یہ انسان ہیں اور پیاسے ہیں، ہم ہر بات کرنے سے پہلے انکنڈیشنلی بغیر کسی شرط کے ان کو پانی پلائیں گے۔ اور سردار نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ فوراً ان سب کو سیراب کیا جائے۔ قافلے کے سارے لوگ، سارے جوان، سارے بوڑھے، تمام بچے سمجھدار جو تھے وہ دشمن قافلے کو پانی پلانے میں لگے اور منٹوں میں پیاسے قافلے کو سیراب کر دیا۔ اس موقع پر ایک تاریخ میں ایک نام ہے علی ابن طعان محاربی۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہت پیاسا تھا، مجھے 2 مرتبہ مشق دی گئی
مگر میں نے اتنی بوکھلاہٹ میں اس کو کھولا، اس لیے کہ میرے ہوش حواس صحیح کام نہیں کر رہے تھے پیاس کے مارے، کہ مشق کا پورا پانی بہہ گیا اور میں پی نہیں پایا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بزرگ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ خود اٹھے، انہوں نے مشق اتاری، اس کا دہانہ کھولا، اپنے ہاتھ سے بڑے پیار سے مجھے پانی پلایا، یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا اور میرا وہ اضطراب دور ہو گیا۔ وہ کہتا ہے بعد میں جب میں نے تحقیق کی کہ یہ بزرگ کون تھے جو کرسی پر بیٹھے تھے اور اٹھ کے انہوں نے مجھے پانی اس طرح پلایا، تو لگانے کا انہی کا نام حسین ابن علی ہے اور یہ اس قافلے کے سردار ہیں۔ جب آدمی سیراب کر لیے گئے تو ابھی پانی پلانے کا سلسلہ رکا نہیں، بلکہ سردار نے حکم دیا کہ جانور بھی زیرو ہوتے ہیں اور پیاس کی تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے، لہذا آپ ان کے قافلے کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ اور قافلے کے جتنے جانور تھے، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ، ان کو بھی سیراب کر دیا گیا۔ یہ ایک تصویر ہے۔ اس کے بعد کوئی گفتگو ہوگی، اس کے بعد بات چیت ہوگی، اس کے بعد نیگوسیشنز ہوں گے، مگر پہلے انسان کو پانی پلا دو اگر پیاسا ہے۔ یہ ایک تصویر ہے، دیکھ لیجئے اچھی طرح اس کو۔ اب آئیے دوسری تصویر۔ اس واقعے کے ٹھیک 10 دن کے بعد، اس واقعے کے ٹھیک 10 دن کے بعد اس جگہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر وہی عرب کا ڈیزرٹ ہے، وہی آگ اگلتا سورج ہے، وہی دہکتا ریگستان ہے، سارا ماحول وہی ہے۔ جو لشکر 10 دن پہلے پیاسا آیا تھا، اب بہت بڑی تعداد میں اس کے سپورٹر آ گئے ہیں اور وہ ایک بہت بڑے لشکر کی تعداد میں تبدیل ہو گیا ہے، اور وہ لشکر جس نے پانی پلایا تھا وہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں محدود ہو گیا ہے۔ جس لشکر نے پانی پلایا تھا 3 دن سے اس کے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ چوتھے دن صبح سے لڑائی ہو رہی ہے اور پانی پلانے والے لشکر کے لوگ بھلے بڑی جمع مردی اور بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں، مگر چونکہ تعداد میں بہت کم ہیں، لہذا قریب قریب سب ختم ہو چکے ہیں اور سب شہید ہو چکے ہیں۔ اور اب وہ سردار جس نے پانی پلانے کا حکم دیا تھا، اپنے 6 مہینے کے پیاسے بچے کو لے کے نکلتا ہے۔ سنیے گا اور کلیجہ تھام کے سنیے گا۔ وہی سردار اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 3 دن سے پیاسا ہے۔ اب اتنا چھوٹا بچہ اس سے زیادہ پیاس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، یہ مر جائے گا، تم اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اور اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بدلے میں لے کے پی لوں گا تو ایسا نہیں ہے۔ تم آؤ میرے پاس، میں تم پر بھروسہ کروں گا، اس کو لے جاؤ، اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو، پھر لا کے مجھے واپس کر دو۔ جس سردار نے پانی پلایا تھا 10 دن کے بعد وہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جن کی طرف پورا دریا بہہ رہا ہے۔
یہ ایک 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال ان لوگوں سے ہے جن کی طرف پورا دریائے فرات بہ رہا ہے. اس سوال کے جواب میں بڑے لشکر کا سردار عرب کے ایک ماہر تیر انداز کو ایک اشارہ کرتا ہے اور وہ تیر کمان میں جوڑ کے 6 مہینے کے بچے کے مار دیتا ہے. پانی پلانے والا سردار اتنا شریف النفس ہے کہ اس کے بعد بھی پلٹ کے یہ نہیں کہتا کہ کل جب تم پیاس سے مرتے ہوئے آئے تھے تو ہم نے پانی پلایا تھا. احسان جتانا اس کے مذہب میں جائز نہیں ہے. یہ ہیں اسلام کی 2 تصویریں. ہاں، یہ ہیں اسلام کی 2 تصویریں. 2 faces of اسلام. اسلام کے 2 چہرے. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے آپ بتائیے، آپ اس میں سے کس تصویر کو اسلام سمجھتے ہیں؟ آپ کس کو اسلام سمجھیں گے؟ جو دشمن کو پانی پلائے ریئل اسلام وہ ہے، یا جو پیاسے بچے کو تیر مار دے ریئل اسلام وہ ہے؟ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں، جو 3 دن کے پیاسے بچے کو تیر مار دے وہ ریئل اسلام نہیں ہے، وہ انسانیت بھی نہیں ہے، تو پلیز اتنا کہہ کے چپ نہ ہو جائیے، پھر ان کو اسلام کے دامن سے نکال باہر کیجئے. سوچیے گا رات بھر کہ یہ اسلام کے 2 چہروں میں سے کون سا چہرہ اسلام ہے؟ جو علی اصغر کو تیر مار رہا ہے وہ اسلام ہے، یا جو جوہر کے لشکر کو پانی پلا رہا ہے وہ اسلام ہے؟ اے حسین، آپ پر سلام ہو، آپ نے اسلام کی عزت رکھ لی، ورنہ یزیدیوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا تھا. علی اصغر کے گلے پر تیر پڑا، حسین نے ننھی گردن سے تیر کھینچا، چند قطرے خون کے ہاتھ میں آئے، چہرہ اقدس پر ملے، کہا قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے یوں ہی جاؤں گا. ننھے بچے کو کلیجے سے لگا کے لائے، خیمے کی پشت پر ننھی سی تربت بنا دی. اے علی اصغر کی تربت بنانے والے، تجھ پر لاکھوں سلام. علی اصغر سدھار گئے، صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ